ابو سفیان ایک قافلہ لے کر دوڑا کہ میں آگے جا کے اپنی رشتہ داری دنیاوی رشتے کا واسطہ دے کے ان کو روکوں کہ ہمارا لحاظ کرو۔ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر لشکر کا معائنہ کرنے گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، ابو سفیان ٹھہر جا۔ وہ مکے کا سردار ابو سفیان آج وہ نہیں ہے، خبردار، ہینڈز اپ۔ ابو سفیان نے ہتھیار پھینک دیے، کھڑا ہو گیا، جناب حکم۔ ادھر سیدنا فاروق اعظم کی نظر پڑ گئی، خدا کے شیر کی نظر پڑی، مصطفیٰ کے شیر کی نظر پڑی، تلوار فضا میں لہرائی، دوڑے۔ عباس اس کو جانے نہ دینا، میں اس کی گردن اتار رہا ہوں، ابھی اتار دوں گا۔ حضرت عباس رستے میں کھڑے ہو گئے۔ عمر ٹھہر جاؤ، آؤ پہلے اللہ کے نبی سے پوچھ لیں کہ اس کا سر قلم کریں یا نہ۔ حضرت عمر نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو گردن جھکا لی، چلو چلیں، چلو۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ساتھ ہی جب نبوت کے تیور دیکھے، جلال فاروقی دیکھا تو حضرت عباس کہنے لگے، حضور ابو سفیان آیا تو ہے مگر میں عباس آپ کا چچا، میں اس کو امان دیتا ہوں صبح تک کے لیے، اس کو میری امان میں دیا جائے، فیصلہ کل۔ حضور مسکرائے۔ اب ابو سفیان دیکھ رہا ہے، حضور نے عمر کی جانب دیکھا، فرمایا عمر تلوار نیچے رکھو، نیچے رکھ دی۔ چچا تم امان لینا چاہتے ہو؟ ہاں حضور۔ فرمایا عباس جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے آج۔ کہا شکریہ، مگر آپ کے چچے کا گھر چھوٹا ہے، وہاں تھوڑے لوگ آتے ہیں۔ فرمایا اچھا جو مسجد حرام میں آ جائے ان کو بھی امان ہے۔ کہا شکریہ حضور، مسجد حرام خانہ کعبہ کی مسجد چھوٹی ہے، لوگ زیادہ ہیں۔ مسکرا کے فرمایا اچھا جو مکے کے شہر میں ہیں ان کو بھی امان ہے، جن کے گھروں کے دروازے بند ہیں انہیں بھی امان ہے۔ اچھا ابو عباس تیرے گھر میں ابو سفیان، اسے امان، جو ابو سفیان کے گھر میں آئے اسے بھی امان۔ ابو سفیان حیران ہو رہا ہے کہ یہ جنگ کرنے آیا ہے کہ امن دینے آیا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی رحمت۔ دشمن سوچنے پہ مجبور ہو گیا، یہ مکہ فتح کرنے آیا ہے کہ مکے والوں کو مکہ دوبارہ واپس کرنے آیا ہے۔ حیران ششدر۔ فرمایا جاؤ صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ چلے گئے سارے۔ صبح ہوئی، چاشت کا وقت ہوا، اپنے لشکر کو حکم دیا کہ آؤ مکے میں داخل ہو جاؤ۔ اب کوئی محاصرہ کرنے والی فوج نہیں قریش مکہ کی سامنے آتی۔ تاریخ اور حدیث اور تفسیر بتاتی ہے یہ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر جرار تھا۔ 10,000 صحابہ تھے، تلواریں چمک رہی تھی، بڑی شان و شکوہ کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے۔ اللہ اللہ حضرات، میں وہ منظر پیش نہیں کر سکتا جب حضور پہلے مکے کی ایک پہاڑی پر چڑھے اور پھر اس پہاڑی سے مکے کی طرف اترے لشکر سمیت۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ بیت عتیق ہے، وہ گہری جگہ میں ہے، اردا گرد بلند چٹانیں اور پہاڑیاں ہیں، ان کے اندر گہری جگہ میں خانہ کعبہ ہے۔ حضور پہلے پہاڑ پر چڑھے لشکر سمیت اور اونٹنی کسوا پہ سوار ہیں، اور حضور جب یوں اترے کعبے کی طرف، مکے شہر کی طرف نیچے، تو 10,000 کا لشکر جب حضور کے ساتھ
مکے کے نشیب کی جانب اترا تو مکے کے لوگوں نے بلندی کی طرف دیکھا، قصویٰ اونٹنی پہ حضور بیٹھے ہیں، مکے والوں نے یوں سمجھا 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔